ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم خدا تعالیٰ کی کتاب فرقان مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے نبی اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ بہترین دین لے کر آئے، اور اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں مگر وہی جس کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ہوئی ہو، اور جس کا ظہور آپ کی پیشگوئی کے مطابق ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ اس امت کے اولیاء کو اپنے مکالمات اور مخاطبات سے مشرف کرتا ہے، اور انہیں انبیاء کے رنگ سے رنگین کیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقی طور پر نبی نہیں ہوتے، کیونکہ قرآن کریم نے شریعت کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا ہے اور ان کو فہم قرآن عطا کیا جاتا ہے، لیکن وہ نہ تو قرآن کریم میں کسی قسم کا اضافہ کرتے ہیں اور نہ اس میں کوئی کمی کرتے ہیں، اور جس شخص نے قرآن کریم میں کوئی اضافہ کیا یا کوئی حصہ کم کیا وہ شیطان فاجر ہے۔ اور ختم نبوت سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ تعالیٰ کے سب رسولوں اور نبیوں سے افضل ہیں، تمام کمالات نبوت ختم ہو گئے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے مقام پر وہی شخص فائز ہو سکتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ کا کامل پیرو ہو، اور اس نے تمام کا تمام فیضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روحانیت سے پایا ہو اور آپ کے نور سے منور ہوا ہو۔ اس مقام میں کوئی غیریت نہیں، اور نہ ہی یہ غیرت کی جگہ ہے، اور یہ کوئی علیحدہ نبوت نہیں، اور نہ ہی یہ مقام میں حیرت ہے، بلکہ یہ احمد مجتبیٰ ہی ہے جو دوسرے آئینے میں ظاہر ہوا ہے۔ اور کوئی شخص اپنی تصویر پر جسے اللہ نے آئینہ میں دکھایا ہو غیرت نہیں کھاتا، کیونکہ شاگردوں اور بیٹوں پر غیرت جوش میں نہیں آتی۔ پس جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو کر آئے، وہ در حقیقت وہی ہے، کیونکہ وہ کامل فنا کے مقام پر ہوتا ہے، اور آپ کے رنگ میں ہی رنگین اور آپ کی ہی چادر اوڑھے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس نے اپنا روحانی وجود حاصل کیا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی اس کا وجود کمال کو پہنچا ہوتا ہے، اور یہی وہ حق ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات پر گواہ ہے۔ اور لوگ نبی کریم کا حسن ان تابعین کے لباس میں دیکھتے ہیں جو اپنے کمال محبت و صفائی کی وجہ سے آپ کے وجود میں فنا ہو گئے، اور اس کے خلاف بحث کرنا جہالت ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے ابتر نہ ہونے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثبوت ہے، اور تدبر کرنے والے کے لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اپنی رسالت کے فیضان کی روح سے ہر اس شخص کے باپ ہیں جس نے روحانیت میں کمال حاصل کیا، اور آپ تمام انبیاء کے خاتم اور تمام مقبولوں کے سردار ہیں، اور اب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کا نقش ہو اور آپ کی سنت پر پوری طرح سے عامل ہو، اور اب کوئی عمل اور عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بغیر اور آپ کے دین پر ثابت قدم رہنے کے بدوں خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہوگی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو گیا اور اس نے اپنے مقدور اور طاقت کے مطابق آپ کی پیروی نہ کی، وہ ہلاک ہو گیا۔ آپ کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آ سکتی، اور نہ کوئی آپ کی کتاب اور آپ کے احکام کو منسوخ کر سکتا ہے، اور نہ کوئی آپ کے پاک کلام کو بدل سکتا ہے، اور کوئی بارش آپ کی موسلا دھار بارش کی مانند نہیں ہو سکتی، اور جو قرآن کریم کی پیروی سے ذرا بھر بھی دور ہوا وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہو گیا، اور اس وقت تک کوئی شخص ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان تمام باتوں کی پیروی نہ کرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔
اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا میں سے کوئی چھوٹی سی وصیت بھی ترک کر دی تو وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے اس امت میں نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ خیر البشر محمد مصطفیٰ کا ہی تربیت یافتہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بغیر ہیچ محض ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی، اور یہ کہ قرآن کریم خاتم الشرائع ہے، تو وہ ہلاک ہو گیا اور وہ کافروں اور فاجروں میں جا ملا۔ اور جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ اعتقاد نہ رکھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت میں سے ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے پایا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے فیضان سے پایا ہے، اور یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے باغ کا ایک پھل ہے، اور آپ ہی کی موسلادھار بارش کا ایک قطرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی کی ایک کرن ہے، تو وہ ملعون ہے، اور اس پر اس کے ساتھیوں پر اور اس کے ساتھیوں پر اور اس کے اتباع اور مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ آپ فرماتے ہیں آسمان کے نیچے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارا کوئی نبی نہیں، اور قرآن کریم کے سوا ہماری کوئی کتاب نہیں، اور جس نے بھی اس کی مخالفت کی وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ چنانچہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح پر دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے، اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ جو لوگ یہ مذہب رکھتے ہیں کہ نبوت زبردستی ختم ہو گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یونس بن متی پر بھی ترجیح نہیں دینی چاہیے، انہوں نے اس حقیقت کو سمجھا ہی نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا کوئی علم ہی ان کو نہیں ہے۔ باوجود اس کمزوری فہم اور کمی علم کے ہم کو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ خود تو ان کو سمجھ نہیں آئی، لیکن ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں۔ فرمایا کہ میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں؟ اگر ان کی حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بالکل دور نہ جا پڑے ہوتے، پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا۔ بس مسلمان کلمہ گو کو کافر کہنے والا اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں ہے۔ بس یہ لوگ جو ہمیں کافر کہتے ہیں خود اس اسلام کے نیچے آ جاتے ہیں۔